نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ کیسے احباب، 19 سبق جو ہیں نصاب النحو کے وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 20 ہم پڑھیں گے۔ آپ یوں سمجھیں کہ پہلے ہم جملہ اسمیہ بھی پڑھ چکے ہیں اور جملہ فعلیہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ جملہ اسمیہ جو دو اسموں سے مل کر بنتا ہے، جملہ فعلیہ جو فعل اور فاعل سے مل کر بنتا ہے اور مفعول بھی ساتھ مل جاتا ہے یا دیگر مفعول سے ساتھ ملتے ہیں، فعل فاعل مفعول سے مل کر بنتا ہو۔ اب ہم جو سبق پڑھنے لگے ہیں وہ ہے افعال ناقصہ کا بیان، یعنی وہ کامل طور پر فعل بھی نہیں ہوتے اور جملہ اسمیہ بھی صرف نہیں رہتا۔ اس کی تفصیل آگے ہم جب پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی۔ ابھی آپ نے سمپل یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ افعال ناقصہ جس طرح فعل اپنے فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے، یہ ایسے عمل نہیں کرتے، بلکہ یہ افعال مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ یہ خود جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ اب جب یہ مبتدا اس جملہ اسمیہ پر داخل ہوں گے، مبتدا اور خبر پر داخل ہوں گے، تو مبتدا کی رشتہ داری جو ان افعال کے ساتھ ہو جائے گی وہ اس طرح ہوگی کہ اب اس کو مبتدا نہیں کہیں گے بلکہ ان کا اسم کہیں گے اور خبر خبر ہی رہے گی۔ اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ افعال فقط فاعل سے مل کر مکمل جملہ نہ بنتے ہوں، بلکہ فاعل کے بارے میں خبر کی بھی ضرورت ہو، ان کو کہتے ہیں افعال ناقصہ۔ جیسے کان زید اسیرن، زید قیدی تھا، زید قیدی تھا۔ سارا بکر غنیًا، بکر مالدار ہو گیا۔ تو اگر صرف اتنا ہی ہوتا، ان مثالوں میں صرف اتنا ہوتا، کان زید، زید تھا، یا سارا بکر، بکر ہو گیا، تو اب کیا ہو گیا، زید کیا ہو گیا، بکر کیا ہو گیا، اس سے کوئی پتہ نہیں چلتا، مکمل جملے نہیں ہیں۔ تو چونکہ فاعل کے بارے میں خبر بھی دے دی گئی ہے، کان زید اسیرن، کہ زید جو ہے وہ قیدی تھا، اور سارا بکر غنیًا، بکر مالدار ہو گیا۔ تو افعال ناقصہ کا عمل کیا ہے وہ میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ افعال ناقصہ کا عمل یہ ہے کہ یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ پھر رشتہ داری مبتدا جو ہمیشہ مبتدا ہی کہا جاتا تھا، اب مبتدا مبتدا نہیں رہتا بلکہ فعل ناقص کا اسم بن جاتا ہے اور خبر فعل ناقص کی خبر بن جاتی ہے۔ پہلے مطلق ہم کہتے تھے یہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، لیکن پھر ہم کہیں گے یہ اس کانا کا اسم ہے اور یہ کانا کی خبر ہے۔ اب مثال کے طور پر جو ہم نے کانا زیدن اسیرن کہا تھا، تو کانا فعل ناقص ہے اور زیدن فعل ناقص کا اسم ہے اور اسی بنا پر وہ مرفوع ہے، اور اسیرن فعل ناقص کی خبر ہے اور اسی بنا پر وہ منصوب ہے۔ فائدہ لکھتے ہیں، چونکہ یہ افعال لازم ہونے کے باوجود، یعنی یہ فعل لازم جو ہوتا ہے وہ فاعل سے مل کر مکمل جملہ بن جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ افعال لازم ہونے کے باوجود فقط اپنے فاعل کے ساتھ مل کر مکمل جملہ نہیں بنتے، بلکہ فاعل کے بارے میں خبر کے بھی محتاج ہوتے ہیں، اور یہ محتاجی نقص ہے۔ یعنی اب کوئی پوچھے کہ افعال ناقصہ کو افعال ناقصہ کیوں کہتے ہیں، تو ہم نے کہنا یہ ہے کہ یہ ہیں تو فعل افعال لازمہ، ٹھیک ہے، یہ فعل لازم ہے، لیکن فعل لازم کے بارے میں ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ فعل لازم جو ہوتا ہے وہ صرف فاعل کے ساتھ مل کر مکمل جملہ بن جاتا ہے۔ یہ افعال فعل لازم ہیں مگر اس کے باوجود یہ مکمل جملہ نہیں بنتے، بلکہ یہ فاعل کے بارے میں خبر کے بھی محتاج ہوتے ہیں، اور محتاجی کیا ہوتی ہے، یہ نقص ہے، اور اسی وجہ سے ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ میں نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی کہ درس نظامی کے اندر دو چیزیں بندہ پلے باندھ لے، پہلی بات کہ یہ کیا ہے اور دوسری بات کہ یہ کیوں ہے۔ یہ دو چیزیں بندے کے ذہن میں بیٹھی ہوں تو ہر چیز کو سر کھائے، استاذ کا سر کھائے، اپنا بھی دماغ لڑائے کہ میں
یہ جو چیز حاصل کر رہا ہوں یہ کیا ہے اور کیوں ہے. تو افعال ناقصہ کیا ہیں یہ بھی ہم نے پڑھا, اور افعال ناقصہ کیوں ہیں یعنی ان کو فعل ناقص کیوں کہا جاتا ہے, تو اس کا جواب بھی آپ کو یہ مل گیا. اور جو افعال اپنے فاعل سے مل کر مکمل جملہ بنتے ہیں انہی افعال تامہ کہا جاتا ہے. جیسے قام زیدن, قام زیدن زید کھڑا ہوا, فاز خالد خالد کامیاب ہوا. اب افعال ناقصہ ہیں کتنے, تاکہ ہمیں پتہ بھی تو چلے نا کہ کون کون سا فعل ناقص ہے, اور ہم ایسے ہی پریشان نہ ہوتے پھریں. بات ہم کر رہے تھے کہ 8, 9, 10 اور 11 یہ افعال ناقصہ جو ہیں, ما زالا, ما باریہا, ما فاتحہ, من فکا. اب ان کا طریقہ کار کیا ہے, ان کا فائدہ کیا ہے, یہ کیا کرتے ہیں, تو لکھتے ہیں کہ یہ چاروں افعال خبر کے استمرار پر دلالت کرتے ہیں. یعنی جو خبر ہوگی وہ اسم کے ساتھ لگاتار جڑی ہوئی, لگاتار. جیسے ما زال المریض باقین, مریض مسلسل روتا رہا. ما باریحا زید یضرب, زید برابر مارتا رہا. ما فاتی الیہود اعداء للاسلام, یہود اسلام سے لگاتار دشمنی کرتے رہے. من فک اعداء الاسلام یکیدون لہو, تو من فکا یہ فعل ناقص ہے, اعداء الاسلام مرکب اضافی ہو کر اس کا اسم ہے, یکیدون لہو یہ جملہ پورا اس کی خبر بن جائے گا. تو سازشیں کرتے رہے. من فکا کو آپ من فک المریض باقین بھی کہہ سکتے ہیں, ما فاتح المریض باقین بھی کہہ سکتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ خبر کے استمرار پر دلالت کرتے ہیں. نمبر 12 ما داما, ما داما, یہ ما داما کا عمل کیا ہے, یہ ما قبل فعل کی مدت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. ما قبل فعل کی مدت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. داما سے پہلے ما مصدریہ ظرفیہ ہے, جیسے اجلس ما داما زید جالسن, تو بیٹھ جب تک زید بیٹھا رہے, یعنی زید کے بیٹھنے کا تو بھی بیٹھ جا. تو اجلس فعل ہے, ما مصدریہ ہے, اور اس کو ظرف بنائیں گے, یعنی یہ سارا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر ما قبل جملہ فعلیہ بنائیں گے. تو ما داما جو ہوتا ہے, ما داما یہ اپنے سے ما قبل فعل کی مدت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. 13, 14, 15 اور 16 یعنی آدھا اور غدا اور راحہ, یہ چاروں جب ناقصہ ہوں, یہ چاروں جب ناقصہ ہوں تو سارا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. یعنی یہ جب استعمال ہوں گے اور ان کے بعد آپ دیکھیں اسم جو ہے وہ مرفوع ہے اور خبر منصوب ہے, تو تقریباً آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ افعال ناقصہ کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں. افعال ناقصہ میں استعمال ہوں گے تو اس وقت ان کا معنی ہوگا سارا مطلب ہو گیا کے معنی میں آئیں گے, حالت پر دلالت کریں گے. جیسے آدھا زید غنیًا, زید غنی ہو گیا. آدھا اگر لگا دیں دوات کے ساتھ تو مطلب پھر یہی ہوگا کہ زید غنی ہو گیا. غدا لگائیں تو بھی زید غنی ہو گیا. راحہ لگائیں تو بھی زید غنی ہو گیا. اور اگر تامہ ہوں یعنی یہ صرف فاعل کے ساتھ مل کر مکمل جملہ ہو جائے تو پھر یہ اپنے اپنے معنی میں استعمال ہوں گے. اپنا اپنا معنی ان کا کیا ہے, آدھا بمعنی لوٹنا, جیسے آدھا زید من سفرہی, زید اپنے سفر سے واپس آیا. آدھا پھرنا, جیسے آدھا زید من سفرہی, زید اپنے سفر سے پھرا. تو چونکہ من سفرہی جو ہے یہ سارا کے معنی میں نہیں ہے, تو مطلب یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ آدھا جو ہے یہ اپنے کیفیت کو بدلنے کا طور پر استعمال نہیں, اور بلکہ یہ اپنے معنی پر فاعل کے ساتھ مل کر مکمل جملہ ہو جائے گا, اپنے معنی پر دلالت کرے گا. غدا صبح کے وقت جانا, جیسے غدا زید, زید صبح کے وقت گیا. راح شام کے وقت جانا, راح زید, زید شام کے وقت گیا. نمبر 17 نمبر پہ یہ اپنے اسم سے زمانہ حال میں خبر کی نفی کرتا ہے. یعنی لیس زید, یہ مثال جو لکھی ہوئی وہ یہ ہے, لیس المتکبر ناجحا, متکبر کامیاب نہیں, یعنی اس وقت جس وقت وہ تکبر کر رہا ہے اس وقت وہ کامیاب نہیں ہے. تو زمانہ حال میں, ماضی اور مستقبل کی بات ہے, زمانہ حال میں خبر کی نفی کرتا ہے, یہ عمل ہے لیسا کا. تو افعال ناقصہ کے چند ضروری قواعد ہیں, وہ بالکل آسان ہیں, آپ نے پہلے بھی یاد کیے, مبتدا اور خبر کے اندر وہ یاد کیے ہیں. ان کے اسم اور خبر کے وہی احکام ہیں جو مبتدا اور خبر کے ہیں. اتنا فرق ہے کہ مبتدا مرفوع اور
خبر جو ہوتی ہے وہ بھی مرفوع ہوتی ہے، اور یہاں اس کا مبتدا جو ہے وہ مرفوع رہتا ہے اور اسم بن جاتا ہے، اور خبر جو ہے وہ منصوب ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، جس طرح مبتدا کی خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا جائز ہے، اسی طرح افعال ناقصہ کی خبر کو بھی ان کے اسماء پر مقدم کرنا جائز ہے۔ یعنی جملہ اس میں تو رہے گا نا، خبر پہلے آ جائے مبتدا بعد میں آ جائے، مبتدا پہلے آئے خبر بعد میں آ جائے، دونوں صورتوں میں کانا اور باقی سارے جو افعال ناقصہ ان پر داخل ہو سکتے ہیں، جیسے کانا قائمن زید مثال دے دی۔ نمبر 3، افعال ناقصہ میں سے جن افعال کے شروع میں لفظ ما نہیں آتا، ان میں خود ان افعال پر بھی خبر کو مقدم کرنا جائز ہے۔ یعنی کانا ہے، سارا ہے، عادہ ہے، لیسا ہے، تو ایک تو ہے نا کہ خبر مبتدا پر مقدم ہو جائے، ان کے اسم پر مقدم ہو جائے، ایک ہوتا ہے کہ خود ان افعال پر بھی مقدم ہو جائے، تو جن کے شروع میں ما نہیں آتا ان کے اوپر بھی خبر مطلب افعال سے پہلے بھی لائی جا سکتی، جیسے قائمن کانا زیدن، قائمن جو ہے یہ خبر مقدم ہے، اور کانا فعل ناقص ہے، اور زیدن اس کا اسم ہے۔ نمبر 4 کہتے ہیں کہ ظلا، باتا، امسا، اصبح، اضحا، یہ پانچوں بھی سارا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس صورت میں ان سے وقت مراد نہیں ہوتا، صرف تبدیلی حالت مقصود ہوتی ہے، جیسے امسل ماء باردن۔ اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ جیسے جیسے آپ بار بار آگے پڑھیں گے، بار بار ریپیٹ کرتے جائیں گے، اور بار بار اسباق آپ کے سامنے آتے جائیں گے، چیزیں سامنے آتی جائیں گی، تو پھر آپ کو فرق انشاءاللہ پتہ چلتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و دنیا کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ مشق اگر آپ دیکھیں گے تو سوال نمبر 1 یہ ہے کہ مندرجہ ذیل جملوں سے پہلے مناسب افعال ناقصہ لگائیں۔ یعنی آپ خود دیکھیں، کانا زیدن قائمن، اب جیسے ہی کانا لگے گا تو قائمن نہیں رہ جائے گا، قائمن ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ نے باقی سب کو بھی دیکھنا ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آگے جا کے رکھتا ہے 10 نمبر پہ المسلمون فائزون، اب کانا لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اب کانا اگر لگاتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، کانا اگر لگاتے ہیں تو المسلمون تو رہے گا مسلمون ہے، لیکن فائزون رہے گا فائزین ہو جائے گا۔ اس پہ آپ نے غور و فکر کرنا ہے، اور کیوں ہو جائے گا۔ پھر لکھا ہے کہ مندرجہ ذیل جملوں کی ترکیب کریں اور ترجمہ کریں۔ اب یہ آپ نے ترکیب کرنی ہے، کانا فعل ناقص ہے، اس کے بعد اس کا اسم ہے، اور پھر خبر ہے، جو مرفوع ہوگی وہ اسم بنے گا، اور جو منصوب ہوگی وہ خبر بن جائے گی۔ اور نمبر 3، درج جملوں کی عربی بنائیں۔ یہ بھی آپ غور و فکر کریں گے، اوپر والے کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھنے کے لیے جو ہم کوشش کر رہے ہیں، اس کوشش میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی۔